نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آپ کا میزبان محمد عائف نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم جو ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے عزیز دوستوں کہ نماز میں بہت سستی ہے۔ جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، سردی آتی ہے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ دوستوں بزرگوں ساتھیوں، ہمارے معاملات کچھ عجیب ہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں 700 مرتبہ ذکر نماز کے متعلق ہے۔ وہ پاک ذات اگر ایک ہی بار ارشاد فرما دیتے کہ جو ہے نا نماز پڑھنی ہے تو یہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کی اہمیت بتائی گئی کہ ہم نے 700 جگہ ذکر کیا، اس وجہ سے کہ نماز کی امپورٹنس، نماز کی اہمیت اور نماز کو وقت پر پڑھنے کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ دوستوں بزرگوں ساتھیوں، نماز اس قدر ضروری ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف، لوگوں کے معاملات کی طرف، کام کی طرف، گھر والوں کی طرف، ٹی وی میں، میچ میں، ایکس وائی زیڈ، ہم کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں تو ہم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف آ رہے ہیں۔ دوستوں بزرگوں ساتھیوں، دیکھا جائے نا تو یہ بھی ایک شرک ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرمایا نماز پڑھو اور ہم غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں۔ دوستوں بزرگوں ساتھیوں، ہم نے اپنے معاملات کو دین کے مطابق چلانا ہے، نہ کہ ہم دنیا کے مطابق چلیں۔ دنیا تو عزیز دوستوں کسی کے ہاتھ آئی ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، یہی رہ جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے دین پر عمل کیا، نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی، تبلیغ کی، خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی بچایا، گناہوں سے خود بھی بچے، تو یقین جانیے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کا قیامت والے دن جو اجر ملے گا نا، وہ میں آپ تصور نہیں کرتا۔ لیکن فقط بات یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ جتنا اللہ نے نوازا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یقین جانے اگر ہم یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہم ہاتھ پھیلا کے روڈوں پہ مانگ رہے پھر رہے ہوتے، تو اللہ کا کتنا فضل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دسترخوانوں میں برکتیں عطا فرمائی کہ کھانا ہم 3 ٹائم 4 ٹائم کھا رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ دوستوں بزرگوں ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، دوستوں بزرگوں ساتھیوں، ماؤں بہنوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹائم پر نماز پڑھیں۔ نماز 700 مرتبہ ذکر ہے۔ آپ کو ایک ٹھٹھا شہر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں جو میرے مرشد نے ارشاد فرمایا۔ حضرت پیر و مرشد ڈاکٹر قبلہ پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ٹھٹھا شہر کا واقعہ میں خود اس کا گواہ ہوں، میں نے اخبار میں اس چیز کے بارے میں پڑھا، اور جو میرے دوست ہیں وہ اس جنازے میں شرکت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کسی نے کہا، اکثر ہم سے بھی کہتے ہیں، ہمارا جواب سنیے گا اگر ہم کیا کہتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی چلو نماز پڑھنے۔ اس نے کہا جا بھائی اپنا کام کر، تو اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تیرے کو کیا پریشانی ہے کہ میرے سے میں پڑھوں نہیں پڑھوں۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، کسی سے بولو جاؤ بھائی اپنا کام کرو، جب دیکھو مولانا لوگ آ جاتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، بس تم لوگوں کا ہی کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہمارا گھومنا آزادی ہے معاملات، تم جاؤ تمہارا کام ہے تم کرو۔ لیکن ہم آزاد ہیں، ہمیں اللہ نے آزاد دیا ہے، نہ داڑھی ہے، نہ معاملات ہے، نہ کچھ ہے، بس زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ شخص جو تھا، کسی نے اس سے کہا کہ بھائی تم نماز پڑھا کرو۔ اس نے کہا جا بھائی اپنا کام کر دو، میں نماز نہیں پڑھ رہا، میرے اپنا مسئلہ ہے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو اپنی قبر میں جائے گا۔ دوستوں بزرگ ساتھیوں، 3 دن صرف گزرے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جو پخانہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے منہ سے آنے لگا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنی بیماری والی، کتنی اسمیل فیل ہوتی ہے، بری سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن صرف زبان کی بات ہے۔ دوستوں بزرگوں ساتھیوں، میری ماں بہنوں، زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اس کو روکنا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا زبان کی حفاظت کے اوپر۔ تو اس شخص کے منہ سے تو کلمات نکل گئے، تیر نکلا ہوا واپس تھوڑی آئے گا۔ ایسی بات کریں اپنی زندگی کو، ایسا گزاریں کہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے۔ اس کے منہ سے تو نکل گئی غلط بات۔ کیا معاملہ ہوا کہ پخانہ جو ہے نا، یعنی الٹا نظام ہو گیا اس کا، وہ منہ سے آنے لگا، لوگ اس کو ہاسپٹل لے گئے، ڈاکٹروں نے سر پکڑ لیا۔ یار یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ جو عمل کرنا چاہتا ہے دوستوں بزرگ ساتھیوں، ایک واقعہ سے بھی عمل کر سکتا ہے، دل پہ کلک ہو سکتا ہے۔ جو نہ مانے تو اس کے لیے تو بے شمار راستے بہت ہیں۔
دوستوں کو جو ساتھی مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ اس کا الٹا سرکل ہو گیا. ڈاکٹر پریشان تھے کہ یار ہماری مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، لے جاؤ اس کو. یقین جانے آپ 3 دن زندہ رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا، مر گیا. اس کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، ڈولی میں ڈالا، لے کے چلے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اطراف کے جتنے کتے تھے گلی محلوں کے، وہ اس کی ڈولی کے قریب جمع ہو گئے. ہو 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 اس کے پاس بھاگ رہے ہیں، اس کو کھانا چاہتے ہیں نکال کے. لوگوں نے دیکھا، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے دیکھا یہ تو میرے بیٹے کو کھا جائیں گے، یہ تو ان کو بھگاؤ، یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا. لوگوں نے ڈنڈے ونڈے نکال کے لایا، ان کو بھگایا، ادھر ادھر کیا، ڈولی لے کے چل لیں، وہ پھر آ گئے. لوگ پریشان حیرت میں کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم ان کو بھگاتے ہیں، آپ ڈولی لے کے آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف چلو. جیسے لے کے اس کو چلے ہیں تو کتے اطراف کے پیچھے لگ گئے، اس کے کھانا چاہتے تھے اس کو. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اس کو لے کے اس کی ڈولی آہستہ آہستہ چلو، ہم اس کو بھگاتے ہیں کتوں کو تاکہ ہم قبرستان پہنچ جائیں. جب یہ قبرستان پہنچے، اس کو قبر کھولا، قبر میں لٹایا، اینٹ ڈالی، بند کر کے مٹی ڈال کے دعا خیر کر کے جب واپس گئے، وہ کتے پھر آ گئے، اس کے مٹی کو ہٹانے لگے، قبر کو نوچنے لگے. اس کا بھائی، اس کا والد پریشان ہو گئے، میرے بچے کا کیا بنے گا ادھر، یہ لوگ تو نہیں چھوڑیں گے اس کو، کہیں نہ کہیں سے اس کو کھا جائیں گے نکال کے. تو ایک ان میں سے شخص ایسا تھا کہ جو ذہن کا بہت تیز تھا، اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی. اس نے کہا کہ اللہ ہمیں کچھ دکھانا چاہتا ہے، تو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں اور اس کا فتویٰ لے کے اس کے معاملات کرتے ہیں، ورنہ تو ہمیں پتہ نہیں لگے گا. اللہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ٹھٹا شہر کی جامع مسجد میں گئے، وہاں مولانا سے کہا کہ حضرت ایسا سا واقعہ پیش آیا ہے، ہم اس شخص نے ایسا کہا نماز پڑھو، اس نے منع کر دی، اس نے ایسے باتیں کہیں. ڈاکٹر پریشان سے پکڑ لیا انہوں نے کہ بھئی اب کیا معاملات ہوں گے. تو بہرحال ہم نے اس کو نہلا دھلا کے دفنایا، اس کا انتقال ہو گیا. لے کے چلیں تو کتے پیچھے لگ گئے، قبرستان میں بھی آ گئے. آپ کوئی فیصلہ کریں تاکہ جو ہے نا معاملہ. مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں، رپورٹر کو لے لو، پولیس والوں کو بلا لو. فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ جا کے دیکھو اللہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں. خدا پاک کی قسم، مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے، فوٹوگرافر وغیرہ، تصویر آئی ہوئی اخبار میں، جنگ اخبار میں، ٹھٹا شہر کا واقعہ، پرانا واقعہ ہے. مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے وہ سلپیں ہٹائیں تو دیکھا اس کے اندر تو وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک خنزیر لیٹا ہوا تھا. تو دوستوں بزرگ ساتھیوں، آپ خود امیجن کریں کہ جو بے نمازی ہے، جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے سرے سے، ان کا کیا بنے گا. تو یہ معاملات ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹائم پہ نہیں پڑھ رہا. تو دوستوں بزرگوں ساتھیوں ماؤں بہنوں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کرنا ہے. ہمارا دل جو ہے نا یہ بادشاہ ہے. مرشد فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارے دل میں کلک اس لیے نہیں ہو رہا، ہمارے دل میں پردے چڑھے ہیں گناہوں کے، گناہ ہوئے ہیں بہت زیادہ. تو اسی وجہ سے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، تو گناہ دور ہونا شروع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ملنا شروع ہو جاتی ہے. جو ایمانی کیفیت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ وہ ایمانی کیفیت بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بھاگ بھاگ کے نماز کی طرف، قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف، ذکر کی طرف، نیک لوگوں سے ملنے میں، لوگوں کو تبلیغ کرنے میں، اللہ کی طرف بلانے میں، اس طریقے سے جسے ہم پروگرامز کر رہے ہیں ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ سعادت توفیق عطا فرماتے ہیں، شیطان سے جان چھوٹ جاتی ہے. دوستوں بزرگ ساتھیوں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ نماز اچھی لگے، وقت پر پڑھیں، دل سے گندگی نکل جائے، تو آپ کو میرے پیر و مرشد کی مجلس میں آ کے ایک بار بیان سننا ہے، ذکر لینا ہے، ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ دل دھلے گا، اللہ کی محبت اچھی لگے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئیں گے تو اللہ آپ کی دل کی دنیا بدل دے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. عزیز دوستوں، صاحب تشریف فرما ہوتے سر جائنٹ اور مرکز میں جمعہ اور اتوار 2 دن بیٹھتے ہیں. آپ کسی دن بھی آ جائیں، اللہ کے نام کی برکت سے ذکر دیں گے آپ کو، اللہ کے نام کی ضرب لگائیں گے، دل گندگی دھل جائے گی، اللہ کا قرب مل جائے گا، تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی. دوستوں بزرگ ساتھیوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، لوگوں کو آگے شیئر کریں، بتائیں، لوگ اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں. جنہوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں
گناہوں سے بچائے، نیکی کی طرف لگائیں۔ دوستوں میرا اور آپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپس میں مل کے کوئی ہاتھ پیر مار لیں، دین کی خدمت کر لیں، دین پر عمل کر لیں، تو آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے گا، ورنہ یقین جانو دنیا میں بھی رسوا ہیں، آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گے۔ آپ بہت خیال رکھیں گے۔ آپ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔